السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل و مکمل و اتم بنا کے بھیجا۔ یہی دین 1400 سال پہلے بھی پرفیکٹ اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے بھی تھا، اور 1400 سال بعد اب بھی یہی دین ہے جس کو اپنا کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد اور 1400 سال نہیں 1400 کروڑ سال بھی اس دنیا کے اندر لوگ جیتے رہے تو بھی یہی وہ دین ہے جس کو اپنا کر اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو یہ بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اس دین کو کامل و اکمل و اتم کر دیا۔ خاص کر آج کا دن، یعنی جس وقت وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، اور ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے، الاسلام دیناً، قانون کی حیثیت سے اسلام کو، طرز زندگی کی حیثیت سے اسلام کو، زندگی گزارنے کی حیثیت سے اسلام ہی ایک ایسا دین اور طریقہ ہے جس سے میں راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین ہے نہ کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ یہ دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ اس کی تائید کر دی ہے۔ تو اب یہ دین کو خواہ اس زمانے کے اعتبار سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ترقی میں، سائنس میں بلندیوں کو چھونے والا زمانہ ہو، یا سب کچھ کٹ ہو کے، سب کچھ ختم ہو کے پتھر کے زمانے میں انسان پہنچ جائے، جیسا کہ بعض دشمنان اسلام دھمکی دے رہے ہیں، یا نہیں اس سے بھی اور آگے جا کر 1000 گنا زیادہ انسان چاند میں ہوٹلیں بنانے لگے، لیکن دین یہی ہے اور اسی پر کامیابی منحصر ہے۔
اس دنیا کے لیے بھی اس دنیا کے لیے بھی طریقہ زندگی اسلام ہی ہے، خواہ تم 1000 گنا آگے ترقی کر لو یا 1000 گنا پیچھے پہنچ جاؤ۔ تو اس بدلتی دنیا میں، آج کے اس بدلتے دور میں، یوں کہہ لیجئے کہ دور جدید میں اصل رہنمائی کیسے ہو، کس طرح ہم اسلام کے پیروکار اور اس کے باعمل مسلمان بھی بنیں، اور اس ترقی یافتہ دور میں، اس فتنوں کے دور میں، ان مصائب و آلام کے دور میں ہم کیسے اپنی زندگی کو اپنائیں، اس کی رہنمائی سخت ترین ضرورت ہے آج مسلمانوں کی، سب سے اہم ترین ضرورت۔ جبکہ میں تو اتنا مانتا ہوں اس کو کہ انسان کو کھانے کو کھانا نہ ملے جی سکتا ہے، لیکن آج اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنا اور اس دور کے مطابق اس کو سمجھنا اور رہنمائی حاصل کرنا اور رہنمائی دینا، امت کے علماء پر دینا اتنا ہی اہم ہے جتنا کھانا، اور لوگوں کو اپنا کر اس پر عمل کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کے لیے جسم کے لیے غذا ضروری ہے۔ تو اس حیثیت سے اس بدلتی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مکمل و اکمل و اتم دین دیا ہے، اس دین کو کیسے ہم حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کیسے لیں، یہ اصل میں میرا سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ بدلتی دنیا اور اسلام، یہ میرا موضوع ہے۔ لیکن اس موضوع کے تحت میں آپ کو بہت بڑی یہ خوشخبری بھی سنانے والا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ مرکز السلام کے تحت ایک چینل کا آغاز کیا تھا، جس کا شارٹ فارم MSLI چینل یوٹیوب پر موجود ہے، جس کے ذریعے سے میں نے تقریباً 5 سالہ دور یا 6 سالہ دور 2014 سے ریکارڈنگ موجود ہے، لیکن میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تقریباً 2009 سے لگاتار اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہوں، اور ہمارے ساتھ وہ مخلصین شامل ہیں جو مالی حیثیت سے، بدنی حیثیت سے، ہر لحاظ سے جیسے ہو سکتا ہے مدد کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے ذریعے سے بہت حد تک اسلام کی نشر و اشاعت کو آگے بڑھایا۔ اس میں ہم سب جتنے بھی لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کیے ہیں اور کسی بھی حیثیت سے کیے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ اہم خوشخبری میں شروعات میں دے کے آگے لے چلوں گا اس مضمون کو، کہ یہ MSLI چینل جو کہ مرکز السلام لنشر الاسلام کا شارٹ فارم ہے، اس چینل کو ہم انشاءاللہ العزیز ان قریب میں یہ ایک لائیو ٹی وی چینل پر تبدیل ہونے والا ہے۔ ہم نے MSLI چینل کو لائیو ٹی وی MSLI بنانے کے لیے کیا جد و جہد کی، اور اس کا سب سے اہم ترین مقصد کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہی میں نے آج ایک خاص عنوان آپ کے لیے چنا کہ بدلتی دنیا اور اسلام۔ آج سب سے اہم ترین پیغام پہنچانے کا ذریعہ نیٹ اور میڈیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے ذرائع آئے دنیا میں، اس ذریعے کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی سست ثابت ہوئے، جیسے کہ ہمارے ہاں کیا ہے، سست رفتاری کے لحاظ سے تانبیل کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ رفتار پچھلے جتنے بھی ہمارے ذرائع ابلاغ تھے وہی حیثیت ثابت ہوئے آج کے نیٹ کی دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی اسی طرح کیا ہے ابھر کے سامنے آئی۔ بہت سے لوگوں نے کچھ اچھائیوں کے لیے بھی کوشش کی، بہت سے لوگوں نے ٹی ویز نکالے، بہت سے لوگوں نے چینلز نکالے اور اس کے ذریعے کیا ہے علوم اور فنون پر باتیں کی، لیکن اس میں سب سے زیادہ وہ ہیں جو گمراہ چینلز ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوششیں جاری رکھی۔ شیطان تو ہر معاملے میں کیا ہے لوگوں کو تیار کرتا ہے، جو شیطانی لوگ ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، وہ ضرور اس میں کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی دعوت بھی دعوت ہی پہ چلتی ہے، اور یہ دعوت بھی دعوت ہی پہ چلتی ہے۔
نہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور قوت دیا کہ کسی کو مار کر یا آ کر کسی کو کیا ہے ہپناٹائز کر کے اپنے آپ کو ہم نوا بنائیں، نہ شیطان کو یہ پاور دیا کہ وہ دراصل کیا ہے قدرت پا کر وہ زبردستی کسی کو جو مسجد جانا چاہے اس کو تھیٹر لے جائے۔ ہاں، اس کا اعلان صاف کر دے گا، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے سورہ ابراہیم کے اندر، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مجھے کوئی اختیار، کوئی امر، کوئی ایسا سلطان، دلیل یا کوئی پریشر یا دباؤ مجھے نہیں دیا گیا تھا کہ میں تمہیں زبردستی کیا ہے لے جاؤں برائی کی طرف، میں نے صرف دعوت دی، تم نے قبول کر لی۔ اور انبیاء بھی دعوت ہی دیتے رہے، ان کے لیے بھی کوئی الگ خاص طور پر دباؤ یا خاص طور پر کیا ہے کوئی الگ سی چیز نہیں دی گئی کہ انسان مانے یا نہ مانے زبردستی منواؤ۔ دونوں گمراہی بھی دعوت سے چلتی رہی اور صحیح راستہ صراط مستقیم کی یہ دعوت بھی یاد رکھیے دعوت ہی سے چلتی رہی۔ تو آج کے دور میں نیٹ کے ذریعے سے جتنی گمراہیاں پھیلی جا رہی ہیں، اور اس کے برعکس اسلامک چینلز یا اسلامک ٹی ویز کا اگر مقابلہ کر کے دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ 1/3 نہیں بلکہ عشریہ میں جائے گا، کہ 1/0.10 یا 1 میں آئے گا، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے ہزاروں چینلز ہیں اور ہمیں 1-2 ہیں، اور ان میں بھی کیا ہے مضمون وہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے۔ بہرکیف اس حیثیت سے ہم نے سوچا کہ آج کی دنیا میں سب سے اہم ترین چیز لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام ہر گھر میں پہنچانا۔ اس کے لیے ایک لائیو ٹی وی کی ضرورت ہے، جس میں سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ علم کی روشنی میں بات کی جائے اور وہ تمام علوم کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیں موقع اپنے بچپن میں نہیں ملا، یا کوئی کہتا ہے کہ اپنے کیا ہے زندگی میں نہیں ملا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ملا، ان سب کو جمع کر کے چینل کے ذریعے سے جو لوگ اس دنیا میں مصروف کار ہیں یا جاب میں ہیں یا کوئی اور چیز میں ہیں، جن کو بچپن میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان سب کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس کے ذریعے سے علم بھی ہو، رہنمائی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی دعوت بھی ہو، اور جو سنتا ہے وہ سمجھے اور عمل کرے اور آگے تک پہنچائے۔ اس کا ایک نام MSLI ٹی وی ہے، جو رہنمائی کرے گی بدلتی دنیا میں، خاص کر اس وقت کے حالات کے تحت گفتگو کرے گی، اور اس کا محور یہ ہوگا کہ یہ علم پر گفتگو کرے گی۔ سب سے پہلے آج تمام جھگڑوں کا مسلم امہ کے اندر سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہ ہے کم علمی، جہالت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم لے کے آئے تھے اور معلم اپنے آپ کو بتایا ہے، فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تمہیں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو پوری دنیا کے لیے تعلیم ہی اصل پہلی وحی کے الفاظ اقرا، پڑھو، پڑھنے سے شروع ہوا۔ اور عجیب بات دیکھیے، نبی امی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، جن کو خود رب العالمین کہتا ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ہاں، وما كنت تتلو من قومی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، ولا تخطه بيمينك، وہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، کہ اذا لارتاب المبطلون، کہ اے بدبختو تم شک کرو کہ یہ قرآن وہ لکھ کے لے آئے ہیں۔ اس پر دلیل بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان کو خطاب ہے اقرا کا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگلی دنیا میں علم ہی علم، اسی سے رہنمائی ہے، اور علم ہی سے دین بھی ہے، علم ہی سے دنیا بھی ہے، اور اللہ نے ہم پر فرض بھی سب سے پہلے علم کیا ہے کہ فعلم، جانو۔ تو اس حیثیت سے یہ سوچ ہمارے اندر آئی، مخلصین نے مشورہ دیا، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کا نام لے کر آج میں یہ ہمت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اعلان کروں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے MSLI ٹی وی موجود ہوگی، جس میں 24 آورس چینل میں ہم علم سے رہنمائی کرتے رہیں گے۔
ماشاء اللہ اس کے لیے ایک بہترین خاکہ تیار ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں میں۔ انشاءاللہ اس MSLA TV لائیو چینل کے لیے ضرورت ہے سب سے اہم ترین چیز فنڈ کی۔ معاشی اعتبار سے کوئی ادارہ مستحکم نہیں ہوگا تو یاد رکھیے اس کے کاموں میں ہمیشہ پریشانی آتی رہے گی۔ تو میں دیکھنے والے ناظرین سب سے میں درخواست کرتا ہوں، 3 اہم کاموں میں ہمیں حصے دار بنے، آپ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ نمبر 1، آپ لوگوں کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم نے جیسے بنایا ہے خاکہ ویسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اللہ ہمیں سعادت دے، طاقت دے، ہمت دے، آمین۔ نمبر 2، اس کو قائم کرنے کے لیے جو ضرورت فنڈ کی ضرورت ہے، یہ سب سے اہم ترین اللہ کی راہ میں دینے والا مضمون ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دینے والے یہ قسم ہو جائے گی جس کے ذریعے سے اشاعت اسلام ہو۔ 15 لاکھ روپیے اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، جس کو ہم شروع کر چکے ہیں۔ جتنا اچھا فنڈ ہوگا، میں بہت کم اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ابھی کیبل چینل نہیں بنایا، یہ لائیو بنایا ہے، لیکن اس کے لوازمات، کیمرے اور اس کے لیے سسٹمز، اس کے لیے ضروریات، تقاضے جو ہیں، اس حیثیت سے یہ بجٹ بہت کم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بہتر سے بہتر پیغام دے سکیں گے۔ یہ چھوٹی سی ایک رقم، خاص کر اس وقت کے مالدار لوگوں کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایک شادی میں کئی لوگ اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ 15 لاکھ روپیے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا، آپ اس کے ذریعے سے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور موبائل نمبر کے ذریعے سے بھی آپ ان سے بات کر کے تحقیق کر کے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور ماہانہ کے اخراجات 1 سے 1.5 لاکھ روپیے کے ہیں، اس حیثیت سے ماہانہ سبسکرپشن کے لیے بھی آپ تیار ہوں، نمبر 2۔ اور نمبر 3 جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ کہ ہمارے MSLA چینل کے جو سبسکرپشن کیے ہوئے لوگ ہیں، سبسکرائبرز جو ہیں، ہم ان کو بڑھائیں گے۔ آپ کسی اور کو شیئر کریں، آپ کسی اور کو یہ پیغام شیئر کریں، آپ کسی اور کو، اس طرح یہ ایک سے ایک، چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی ہوتی ہے، اس طرح پوری دنیا تک اس آواز کو پہنچانے میں آپ آگے آئیں، اور ہر روز آپ کئی افراد کو اس سے جوڑے رکھیں۔ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہم بڑھائیں گے، اس حیثیت سے ہمارا پیغام اور مفید سے مفید تر ہم کو بنانے میں بھی آسانی ہوگی، پہنچانے میں بھی۔ ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے، دعاؤں کے ساتھ ہمیں یاد رکھیے، فنڈز کے معاملے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جب بھی میں نے اعلان کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے استطاعت سے بھی بڑھ کر دیا، اور یہی امید اس پر بھی ہے کہ اس وقت بھی آپ ضرور ہمارا جو 15 لاکھ کا ریکوائرمنٹ ہے اور سبسکرپشن کے ذریعے 1.5 لاکھ کا جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، اس کا سبسکرائب جو کچھ بھی موجود ہیں اس کو بڑھاتے جائیں، جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلاتے جائیں۔ یہ MSLA TV کا پیغام کیا ہوگا، اب ذرا میں بریف پہلے مجمل بتا دیا تھا، علم کے ذریعے ہم کریں گے، لیکن ان میں ہم نے جو خاکہ رکھا ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ تمام علوم ساتھ میں لے آئے جو ایک مدرسے میں یا آ کر کسی بھی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی میں داخل ہو کے انسان طالب علمی کے زمانے میں پڑھ سکتا ہے، اس کو ہم چینل کے ذریعے عام فہم انداز میں اس کا پورا نہیں تو کم از کم 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہی پیش کریں۔ بڑے دعوے میں ہمیشہ نہیں کرتا، جتنا ہوتا ہے اتنے ہی دعوے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو علم سے روشناس کرائیں ضرور۔ قرآن، اب اس مضمون کو لے لیجئے، اس کے اندر کتنے مضامین آتے ہیں، کوئی ہے صرف تفسیر بیان کر دے، کوئی ہے جو ترجمانی بیان کر دے، لیکن اس سے آگے ہمارے پاس چینلز میں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم قرآن کی ایک ٹاپک کو لیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے اندر لغہ کی حیثیت سے بھی اس کو پڑھائیں گے،
اسے اس کے ساتھ تجوید و مخارج کے اصول بھی بتائیں گے، اسے قرات کے اصول بھی بتائیں گے، اسے الف با سے پڑھنا سکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس طرح سے ابتدا کر کے انتہا آخری بلیغ فصیح اور تفصیلی طور پر جو تفاسیر ہیں ہم ان تک اس کو لے جا کے چھوڑیں گے، اور اس کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے گائیڈنس دیتے رہیں گے۔ تو ایک طالب علم کے لیے جتنا مواد چاہیے قرآن، حدیث، فقہ اور اسی طرح تاریخ سیر کے اندر ہم وہ تمام ایپیسوڈ بنا کے آپ کو پیش کریں گے۔ یہ تو علم کے اعتبار سے ہیں۔ رہے وہ عوام جو اب علمی اعتبار سے اس حیثیت سے اپنے وقت کو نہیں دے سکتے، ان لوگوں کے لیے عام فہم انداز میں فقہ پڑھائیں گے، طہارت کے اصول پڑھائیں گے، عام طور پر تجارت کے اصول پڑھائیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک عامی مسلمان کے لیے بھی کتنے چیزیں ضروری ہے جو سیکھنا ہے، اور اس کو عام فہم انداز میں اس کے سامنے لائیں گے، اور وہ اپنے گھر بیٹھے اس چینل کے ذریعے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سوچا ہے کہ بدلتی دنیا کے خاص مضامین جس میں الجھ کے کیا ہے بہت سے لوگ بے دین اور ملحد ہو گئے، ان سوالات کو اٹھائیں گے اور اس کے مفصل اور تشفی بخش جوابات دیں گے۔ ہمارے MSLA ٹی وی کا سب سے اہم مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آج کے دور حاضر کے جو شبہات کے سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سیکشن ہوگا، اور اس پر خصوصی طور پر آج کے جو گمراہ کن لوگ اٹھے ہیں اور گمراہی کو پھیلا رہے ہیں اس حیثیت سے۔ اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے کہ اس دنیا میں اب زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے معاشی اعتبار سے، وہ بھی مضبوط ہوں۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے اسلام میں، اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فضل کہا ہے، اللہ کا فضل کہا ہے۔ تو دنیا کمانا جائز طریقے سے حرام نہیں ہے، اس حیثیت سے بھی کیا آئیڈیا چاہیے۔ اور آخری میں ایک بات کہہ کے میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ کے 6 مہینے اپنے اوپر بیتے ہوئے دیکھ لیں آپ، کرونا وائرس کی وجہ سے جو انقلاب پوری دنیا میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ۔ اور اس کرونا وائرس کے ذریعے سے جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور کام سے کیا انہیں چھٹی دی گئی ہے، اور بہت سے لوگ غریبی اور مفلسی میں مرے ہیں، بہت سے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، یاد رکھیے اگلی دنیا میں اس کا اثر بہت دور تک جائے گا۔ یہ مت سوچئے کہ 6-8 مہینے کی بات ہے، لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو سب مسئلہ ختم، نہ، ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہے جس کو اس کے ساتھ جینا بھی ہوگا اور اپنے اسٹیبلش کرنا بھی ہوگا اپنے کاموں کو جو کچھ بھی کیا ہے کھوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آئی کہ میڈیا جو کردار ادا کرتا ہے وہ اتنا پختہ کردار ہے آج کی دنیا میں، اس کے بغیر کچھ بھی کر لیں آپ بالکل بیکار ہے۔ تو یاد رکھیے اسی واسطے میرا ذہن تبدیل ہوا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، میں اپنے طلباء سے اور اپنے مخلصین سے مشورہ کیا کہ آج کی دنیا میں نیٹ کے ذریعے سے جو کچھ بھی چاہے کیا جا سکتا ہے، انسانوں کے ذہنوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے جسموں کو تک اثر کر سکتا ہے۔ یہ میڈیا ہی ہے جس نے ایک نارمل وائرس کو لے کے کہاں تک پہنچا دیا یہ آپ جانتے ہیں، اور اگلی دنیا میں اگلے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں اسی الیکٹرانک میڈیا اور ملٹی میڈیا اور یہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے امت مسلمہ کو کہاں تک پہنچانے کا یہ لوگ سازش کر چکے ہیں، اللہ عالم، بلکہ پوری انسانیت۔ ایسے وقت میں آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیں کہ آج ہمارا ساتھ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کے کام اور آگے بڑھ کے لے آئیں۔ یہ نیٹ کی ٹی وی ہر گھر میں موجود ہو اور ہر آدمی کو پتہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم دین و دنیا کا سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے مخلصانہ اپیل ہے، میں حافظ جاوید عثمان ربانی آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ اسے ہر لحاظ سے سپورٹ کریں۔
فنڈ کے لحاظ سے، صدقہ و خیرات کے لحاظ سے، سبسکرائب بڑھانے کے لحاظ سے، سبسکرپشن کے سلسلے میں اور دعاؤں کے لحاظ سے، اور یہ پیغام دور دور تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا اعلان کریں گے کہ کس دن سے آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔